جناب امیر کی آمد سنا رہا ہوں. 13 رجب کا دن سنا کے ممبر بھائی جان کے سپرد کر رہا ہوں. اور کوئی بندہ بھی اسے لائٹ نہ لے یا سمپل نہ لے, یہ کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہے. 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے کہ 13 رجب علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. مجلس ہے, اہل سنت برادران بھی بیٹھے ہیں, شیعہ بھی بیٹھے ہیں. میں انج ہی پڑھنا میں ٹور وینا میں نہیں ممبر کٹنا تے نہیں, میں تھوڑی ہتھی پونا تسی ویکھو تو میں ویندا کیویں ہوا کیا ہے. پہلے ایک بار ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ سارا سینیریو تھا کیا. دن تھا 13 رجب اور ہوا کیا. 12 رجب کا سورج غروب ہوا, آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا. عروج شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا. ستارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. عنبر اشرف کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا. چاند ستارے نکل نکل کر کسی کی آمد کی خوشی میں رقصاں تھے. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. یہاں زمین آسمان پہ وہاں یہ منظر تھا, یہاں نیچے جناب عمران کے بیت الشرف سے خدا کی قسم دکھ لگے گا اس بندے پہ جو لقمہ آل محمد سے توڑ کے مانگ کے کھائے, اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. آسمانوں کی بلندیوں پہ نبیوں کا ایک جشن ہو رہا تھا جس میں کرسی صدارت پر جناب ابراہیم کو بٹھایا گیا. وہاں اوپر یہ ماحول تھا, یہاں نیچے جناب ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک ماں خرامہ چلتی ہوئی اپنے گھر سے نکلی اور خانہ خدا کی جانب گئی. اور جس وقت وہ ماں خدا کے گھر کے سامنے آئی تو اس ماں نے عجیب منظر دیکھا کہ دروازے میں تالا تھا, کیونکہ وہ ماں تھی خطیب نہج بلاغہ اور خطیب ممبر سلونی کی. تو رضوان بھائی جان اس ماں پہ لازم تھا کہ وہ ماں کوئی ایسا جملہ کہے کہ تاریخ کو مقروض کر کے رکھ دے, اور اس ماں نے وہی کیا. جس وقت دروازے میں تالا دیکھا تو دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہے, ایسے میرے مالک گواہ رہنا, بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے, ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہی کعبہ بن جائے گا. بزرگوں جلدی کرے آئے, مولا راضی ہو مولا راضی ہو. قد کعبے دی ڈھا دے, مطلب دیوار کو. میری مخدومہ نے اب جو یہ جملے کہے کہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا. صبح دا ٹائم ہے, مطلب ادھی دیہڑ لگ گئی اور بندہ ہتھی پوندا تو چنگا نہیں لگتا بھی میرے نال انج بولو یا انج بولو. بات کر رہا ہوں, جو سمجھے گا اس کی عبادت ہو جائے گی, ورنہ دوسروں کو ہم نصیب نہیں اور وہ بیچارے ہمیں نصیب نہیں. میری مخدومہ نے جملے کہے تو کعبے کی دیوار زمین سے لگی. رضوان بھائی ممبر پہ باوضو کھڑا ہوں, ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. پچھلے سال 13 رجب کونگو افریقہ, میں بتا ہی نہیں سکتا کتنے انڈین, نیپالی, بنگالی, پاکستانی علماء, شعراء, خطبہ, خوجہ پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے. گجرات سے مائگریٹ کر کے انڈین گجرات سے وہ لوگ افریقہ گئے تھے اور پھر وہیں کے وہیں آباد ہو گئے کتنے 100 سالوں سے. ممبر کی قسم ہے انکل اشرف, وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا کہ ماحول کیا بن گیا. نہ بزرگ جملہ پڑھتے تو میں بھی نہ کہتا, دیوار گر گئی. اب اس پہ علماء قم اور علماء لکھنؤ کا, آپ وہیں گیا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی, علماء کا اختلاف ہے. علماء قم کہتے ہیں مولا علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی. علماء لکھنؤ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں, کعبے کی دیوار پھٹ گئی. اب وہ بھی مجھ سے اچھے ہیں, وہ بھی اچھے ہیں, میں علماء دوست آدمی ہوں بھائی, میں کس کی نفی کروں, میں دونوں کو ساتھ ملاتا ہوں. میں ایک فیملی کو نہیں رکھتا, میں دونوں کو ملا کر جملہ بدلتا ہوں. وہ کہتے تھے ہٹ گئی, وہ کہتے تھے دیوار پھٹ گئی. مروت صاحب جملہ تبدیل کر کے ایسے کہتا ہوں, دیوار کچھ ہٹ گئی, دیوار کچھ پھٹ گئی. کچھ وہاں آخر تک ہاتھ اٹھے تو مزہ ہے, ورنہ کوئی نہیں بولے گا. دیوار کچھ ہٹ گئی, کچھ پھٹ گئی, رکھ میرے سر پہ قرآن. کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے ہٹ گئی. جسے حیدر کے معنی
کو پتہ چلا علی ہے بڑا آ رہا ہے، احتراماً ہٹ جاتی ہے، سر 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 بسم اللہ بسم اللہ. دیوار کو پتہ چلا وہ چیر پھاڑ دینے والا آ رہا ہے. مروت انکل دیوار پھٹ گئی. مخدومہ اندر تشریف لے گئی، دیوار واپس لگ گئی. دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم رضوان بھائی، زمانے کے تعصب پہ بندے میرے مرشد علی کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والی ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کے انکل ابو ذر بندے آرام سے کہتے ہیں جی کون سی بڑی بات ہے، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی یا دیوار گر گئی. پوری دنیا میں دیواریں اتفاق کر گرتی تو رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے دیواریں گرنا. لاکھوں دیواریں ایسی ہیں جو کھڑی ہوتی ہیں پھر گر جاتی ہیں. کون ہے ندیم انکل وہ بندہ جو مسکرا بھی نہ سکے؟ یار میں کوئی بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہوں میرے بھائیو. ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے اپنے گھر بیٹھ کے آرام سے کہہ دیا کہ کون سی بڑی بات ہے جو علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی. میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں پھر واپس لگتی نہیں. بالکل آخری جملہ ہے، بالکل راضی رہیے گا. اچھا میرے بھائیو، اب وہ جو دیوار لگتی ہے، میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ ہر بندہ انڈرسٹینڈ کرے. اب جو دیوار لگی واپس تو دیوار میں ایک دراڑ، ایک لکیر آ گئی. وہ ایک ایسی لکیر ہے جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی ہے. میں خود عمرہ کرنے گیا ہوں اور میں نے اس دراڑ کو چوم چوم کے چوما ہے. اب وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے لبرل بندہ، ایتھیسٹ بندہ، کمیونزم پڑھنے والا، کارل مارکس کو پڑھنے والا، وکٹر ہیگو کو پڑھنے والا، دوستویفسکی جیسے اور کافکا جیسے لوگوں کو پڑھنے والا ایک عام لبرل قسم کا مسلمان جس وقت خانہ کعبہ کے دیدار کو جاتا ہے اور طواف کرتا ہے نا، کچھ ہو نہ ہو کعبے کی زیارت کر کے وہاں کی انتظامیہ یا شرطوں سے پوچھتا ضرور ہے باقی دیواریں تو ٹھیک ہیں، یہ اس والی دیوار میں کون آیا تھا؟ دو ہزار پچیس ہے، آپ سوال اٹھانے والوں کے منہ نہیں بند کر سکتے. لوگ چلے جاتے ہیں، سوال ایگزسٹ کرتے رہتے ہیں. کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا کے منہ بند کرے کہ وہ سوال نہ کرے؟ یہ تو نظام ہے، چلنا ہے بھائی. راکب مختار بھائی نے کہا تھا خدا انہیں زندگی دے، ہر ایک ظلم کا رد عمل تو ہوتا ہے، زبانیں کٹتی گئیں اور نعرے بنتے گئے. نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ کی قبر کو خدا ٹھنڈک دے. میں بڑا ٹوٹ کے یاد کروں بابا سکلین شاہ جی ڈی ایس پی. میں نے آخری بار جب یہ مجلس پڑھی تھی یا اس سے سیکنڈ لاسٹ تو یہاں بیٹھ کے سن رہے تھے. مولا ان کی قبر کو بھی ٹھنڈک دے. اس مجلس پہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یقین جانے، اور یہ قدیمی اشرف صاحب کو مولا بھی نظر بد سے محفوظ رکھیں. صورتحال جی یہ ہے کہ نسیم عباس، آخری جملہ ہے میرے فضائل کا، نسیم عباس، میں معذرت چاہتا ہوں زیادہ پڑھ جاؤں تو، نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1965 یا 60 کی اخبار کا ایک خامہ ابھی بھی موجود ہے جس کی سرخی یہی ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے اور انہیں بلا کر انہوں نے کہا کہ جتنا مال دولت لگتا ہے لو، اللہ کے نام پہ کسی طریقے یہ لکیر مٹا دو. یہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. تجھے بالکل چپ ہو گئے ہو کرنا آپ لوگ تو، میں ایسے تو پریشان کر رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں یس نو کر دے رہے ہو میرے نام میں. چلے ہاں میں لکیر مٹا دو. اب وہ کوئی سیمپل، کچھ دھاتیں، کچھ فارمولے وغیرہ لایا تھا. اس نے وہ سب کو جو گروپ تھا پورا کریو اس کو اس نے اکٹھا کیا. اس نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے کچھ دھاتوں کو ملا کے اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ تجربہ بھی کامیاب ہو گیا. انگریزی کا ایک جملہ ہے ایکسٹرا آرڈنری موٹیویٹڈ. ضرورت سے زیادہ انہیں حوصلہ اعتماد مل گیا جی یہ تو رولا ہی کوئی نہیں، اسی جو چاہیے اسی کر سکتے ہیں. تو وقت اگلا ہوں پنجابی دے جملہ سنیا ہے، اس دھاتاں دا مکسچر مربع چایا اس کعبے دی دیوار تے لایا نہیں، اس تھپ چھوڑیا. ادھے اعتماد دا عالم ہے اس اتوس کرایا، پلستر ہویا، پلستر تا دراڑ مٹ گئی، لکیر مٹ گئی، نشان مٹ گیا. اس اتھے کھلوتے موہ کیتا پچھا ہونا اندے پاسے کانڈ کیتی اس اللہ دے گھرے. تو اس پچھے موہ کر کیا یہ اتنا سا تھا تمہارا کام،
اتنا سا کام جو تمہارا سب سے بڑا تھا میں نے منٹوں میں حل کر دیا, یہ تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا تھا, کچھ اور ہے تو بولو, یہ تو ہو گیا. کون ہے وہ بندہ جس کا پاس ہاتھ ہے اور رضوان بھائی ہاتھ نہیں اٹھ سکتا؟ ارے یہ تو ہو گیا, کچھ اور ہے تو بولو. نسیم صاحب قبلہ فرماتے ہیں وہ ان پہ طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا یا ان ذمہ داروں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. بس راضی رہیے گا. بس بس خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. خدا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. فضائل میرے حصے کا ہو گیا. مصائب کا مقصد ہوتا ہے, مجلس کا مقصد ہوتا ہے آنسو بہانا, اور مستورات کے پردے میں جہاں آپ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں آپ اور ہماری ماؤں بہنوں کے بیچ کہیں مستورات کے مجمع میں میرا ٹھیک ہے ایک لمحہ میں دیو ایک لمحہ مستورات کے مجمع میں جہاں آپ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کے سخی حسین کی یاد میں روتی ہیں, وہاں صرف ہماری مائیں بہنیں نہیں ہوتی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی ہوتی ہے. دنیا کا کوئی پیمانہ آج تک یہ نتیجہ نہیں نکال سکا. بسم اللہ کرام. لوگ ذاکر سنن آندن کوئی نہ دے وین سنن. کیا بات ہے, کیا بات ہے. رضوان بھائی نے جو عزادار کا رتبہ بتا دیا, فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ ذاکر سے ذکر سننے آتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی آپ کے بین سننے آتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں گل یہی کرتا پیاس بھئی کوئی پیمانہ یہ اندازہ نہیں لا سکتا بھی کتنا پیار ہے اس اکھ نال جناب سیدار. جس آنکھ سے غریب زہرا کے حق میں آنسو برآمد ہوتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, اسی واقعے پہ سلام کرتا ہوں. ویسے تو سب مہمان ہیں لیکن بات ان سے کر رہا ہوں جو ماں کی جھولیوں سے مجلس میں آ رہے ہیں. ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے, ماں گھر میں کالی چادر بچھا کے اور سامنے تکیے پہ کالا لحاف چڑھا کے نا بچوں کو بٹھا کے بھی گھر میں مجلس. ماں بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے میرے بھائیوں, ماں کی جھولی بہت بڑی درسگاہ ہوتی ہے. سر اٹھائیے گا اور جملے کا وزن کیجئے گا. کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون تھی, میرا شوہر مر گیا تھا, میرے گھر میری جوان بیٹی تھی. ہر سال 1 سے 10 محرم الحرام تک میرے گھر میں زنانہ عشرہ ہوتا تھا. میں بوڑھی, موبائل بند کرو یار جدھر بھی ہے پلیز, میں مصائب پڑھ رہا ہوں. میرے گھر میں زنانہ میں جی یہ مجلس یا چاند رات نو پڑھدا یا 1-2 محرم دی رات, ادروائز بہت گھٹ ایسا مضمون کدی دل بنے تا بن کے آلوے کدی زندگی چاہنا ہوندا ہے تے میں چاہنا کہ ایک ہنج انج دی لب پوے خلوص والی. عورت کہتی ہے کہ میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے سخی حسین کی نیاز بناتی تھی, میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھاتی تھی, میں کچھ کر نہیں سکتی تھی, میں دروازے پر بیٹھ کر آنے والوں کا سلام کرتی, میں جانے والوں کو تبرک دیتی تھی. وہ عورت کہتی ہے زندگی اسی معمول میں گزر رہی تھی. 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی, میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی. ابو ذر صاحب جملہ سنو, میں نے ویکھو جملہ سنو. دی شادی ہو گئی, وہ دی میں اکلی رہ گئی. ذی الحج دا چن نے میری دھی اپنے گھر دی ہو گئی,
میں اکلی رہ گئی. وہ عورت کہتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی, میں گھر کی چھت پہ گئی. ہن جملہ آکساں تو میرے خیال ہے تھوڑی ہائے آ جاوے. میں اس انتظار وچ رک ساں کہ تسی سارے ہائے کرو. کہتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی, میں گھر کی چھت پہ گئی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر فقط اتنا کہا, اللہ کرے اس بار محرم کا چاند نہ آئے. میری بیٹی میری مدد کرتی تھی, میں اکیلی رہ گئی ہوں, میں کیسے سنبھالوں گی. میرے شیعہ سنی بھائیوں, وہ عورت روایت کرتی ہے میں رو بھی رہی تھی, دعائیں بھی کر رہی تھی. میں نے اچانک دیکھا آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوا. کہتی ہے میں رو رو کے سوچ رہی تھی کون انتظامات سنبھالے گا, کون نیازیں بنائے گا, کون روز فرض اعضاء بچھائے گا, کون سخی حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے گا, کون ماتمداری کو دیکھے گا. وہ عورت کہتی ہے چاند دیکھتے دیکھتے روتے روتے رات سے آدھی رات کا پہرا گیا. وہ کہتی ہے آدھی رات تک میں چھت پہ کھڑے ہو کے روتی رہی. کہتی ہے میرا دھیان تب ٹوٹا جس وقت آدھی رات کے وقت میرے دروازے پہ دستک کی آواز آئی. وہ عورت کہتی ہے میں سیڑھیاں, مروت صاحب جملہ سنے ہیں, میں سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی تھی اللہ جانے آدھی رات کے وقت میرے دروازے پہ کون آ گیا. کہتی ہے مجھے موت آ جاتی, میں منظر نہ دیکھتی. اب جو میں نے دروازہ کھولا سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. کہتی ہے سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا, اس کے دوسری جانب ایک بی بی تھی, اس کے دوسری جانب ایک 4 سال کی بچی تھی. میں نے تینوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا مجلسیں کل شروع ہونی ہیں, تم ایک رات پہلے کیوں آ گئی. کہتی ہے چھوٹی 2 بیویاں چپ رہیں. ضعیفہ نے آگے بڑھ کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کے لیے مستورات کی ضرورت ہے. یہ میں ہوں, میرے ساتھ میری بیٹی ہے, میرے ساتھ میری 4 سال کی پوتی ہے. جی کرا جی کرا, یہ میں ہوں, میرے ساتھ میری بیٹی آ گئی ہے, میری پوتی آ گئی ہے. میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے لنگر نیاز بنائے گی, میری 4 سال کی پوتی اپنے ہاتھوں سے فرش اعضاء بچھائے گی. میں تیری طرح ضعیفہ ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتی, میرا ہاتھ پہلو پہ ہے. میں دروازے پر بیٹھ جاؤں گی, میں آنے والوں کو سلام کروں گی, میں جانے والوں کا شکریہ ادا کروں گی. جس کا آنسو نہیں آتا وہ ہائے کی کم از کم کوشش کر لے. وہ مومنہ روایت کرتی ہے باتیں کرتے کرتے تینوں بیویاں میرے گھر میں داخل ہو گئی. عجیب منظر تھا, تینوں داخل ہو گئی. 1 محرم, 2 محرم, 3 محرم. بندہ بڑا امیر ہے جس کی اب ہائے نہیں نکلے گی. کہتی ہے 9 محرم تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. میں روز دیکھتی تھی اسی ضعیفہ کی بیٹی روتے روتے لنگر نیاز بگاتی تھی, اسی ضعیفہ کی پوتی روتے روتے فرش اعضاء بچھاتی تھی, وہ ضعیفہ روتے روتے دروازے پر بیٹھ کر آنے والوں کا سلام کرتی تھی. رضوان میں جملے کا وزن کیجئے گا, وہ جانے والوں کا شکریہ. آپ بانی مجلس ہے نا, آپ بانی مجلس ہے, جملے کا وزن کیجئے گا. وہ ضعیفہ دروازے پر بیٹھ کر جانے والوں کا شکریہ ادا کرتی تھی. میرے بھائیوں, وہ مومنہ روایت کرتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی, میں چلتے چلتے انہیں تینوں بیویوں کے پاس گئی. میں نے ہاتھ باندھ کے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بیویوں تمہارا احسان اتنا بڑا ہے جو میں کبھی اتار نہیں سکتی, ایک نیکی مجھ پہ اور کرو. 9 دن میرے گھر میں رک کے کام کیا ہے, مجھ سے اجرت مانگو, مجھ سے پیسے مانگو, مجھے بتاؤ 9 دن کام کرنے کی اجرت کیا ہے. اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جس کی اب ہائے نہ نکلے. کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں یہ سوال نہ کرتی. اب جو میں نے کہا مجھ سے 9 دن کام کرنے کی اجرت مانگو. کہتی ہے بڑی 2 بیویاں چپ رہیں. جو 9 دن نہیں بولی تھی وہ 4 سال کی بچی آگے بڑھی, اس نے آگے بڑھ کے سر سے چادر اتاری, اس کے دونوں کانوں سے خون جاری تھا. اس نے ہاتھ باندھ کے جی جو ماتم کر سکتا ہے, جو کر سکتا ہے ماتم,
اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مومنہ میں فقط اتنا مانگتی ہوں مجھے گھر کے کسی کون آخری جملہ کسی کونے میں بیٹھ کے حسین کو رونے کی اجازت دے دے، میں چھوڑوں ممبر کے لیے، میری توقع سے بہتر ہو گیا، میری بخشش کا سامان ہو گیا، میرا دل مطمئن ہے، میں راضی جا رہا ہوں اور ممبر چھوڑوں۔ بی بی سیدہ آپ سب سے راضی ہوں؟ وہ کہتی ہے بچی نے جملے کہے تو میرے گھر میں قیامت آ گئی، لیکن جس وقت میرے حواس جگہ پہ آئے میں نے عجیب منظر دیکھا، تینوں بیویاں میرے گھر کے دروازے کی، جو آخری جملہ ہے جی اللہ کرے ہائے کر دو، تینوں میرے گھر کے دروازے کو جا رہی تھیں، میں روتی روتی سامنے آ گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بیویو 9 دن 9 راتیں رکی ہو، صبح 10 محرم ہے، شہادت کی مجلس ہے، بڑا رش ہونا ہے، بڑی ماتمداری ہونی ہے، تم مجھے فجر سے پہلے چھوڑ کے کہاں جاتی ہو؟ میں کیسے سنبھالوں گی؟ 9 دن رکی ہو تو اسی بادشاہ کے نام پہ کل کا دن بھی میرے ساتھ گزارو، دامن پھیلا کر مانگو وہ دعائیں۔ انکل ابو ذر جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی کہتی ہے مر جاتی، یہ سوال نہ کرتی، اب جو میں نے کہا مجھے فجر سے پہلے چھوڑ کے کہاں جاتی ہو؟ چھوٹی 2 بیویاں چپ رہی، جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا وہ آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھ کے کہا مومنہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتی، لیکن اب میری مجبوری ہے، فجر ہونے والی ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آذان دینی ہے، آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا، اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ، میرے ساتھ اس کی بہن ہے، میرے ساتھ اس کی بیٹی سکینہ۔ کائنات کی مالکن آپ تمام عزاداروں